بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈسٹرکٹ ٹاک آن ٹی وی کے جہلم سینٹر سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی شخصیت موجود ہیں جو تقریباً عرصہ 40 سال سے سیاست سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سرکاری عہدوں پر بھی کام کر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ضلع جہلم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب اس وقت کیا جب ضلع جہلم میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ صرف انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضلع جہلم کو پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف گڑھ بنایا بلکہ یہاں سے 100% رزلٹ بھی دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر غلام حسین صاحب کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ جناب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ تھینک یو۔ آپ کامیاب ڈاکٹر بھی تھے، کامیاب سیاستدان بھی رہے، لیکن سیاست کس سے سیکھی؟ دیکھیں، سیاست ویلفیئر آف پیپل کی آنیسٹ ایفرٹ کا نام ہے، اور میرا خیال ہے جو بھی انسان ہے جس میں انسانیت ہے اور انسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ سارا ہی سیاست میں ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب بھی سیاست کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی انسانیت کی خدمت کے لیے ہے نا ہی، اور ہماری سیاست جو ہے ویسے بھی ملکی سیاست یا بیرونی سیاست یا ڈیموکریسی اس کو کچھ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آنیسٹ ایفرٹ جو ہے یہ بہت کار ثواب ہے کہ چند آدمیوں کی کوشش سے کروڑوں کی اور نسلوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، سنور سکتی ہے، ان کی خوشی خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے اور ان کو ظلم زیادتیوں سے بچایا جاتا ہے۔ لہذا میں آپ کو عرض کروں، میری سیاست پارٹی تو میں نے یعنی بعد میں جوائن کی، 68 میں پارٹی شروع کی، 67 نومبر میں لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل تو اس وقت شروع ہوئی نا۔ اور اس کے بعد میں بھٹو صاحب کو اچھا سمجھتا تھا، بھٹو صاحب میرے لیڈر تھے اس وقت۔ ساری یوتھ ہماری جو تھی وہ ساری ان کو اچھا سمجھتی تھی، ان میں اہلیت بھی تھی، کرزما تھا، انیشیٹو ڈرائیو تھا، جرأت تھی، فراست تھی، وہ ساری چیزیں ہمیں اپیل کرتی تھی۔ تو میں پارٹی کا تو ممبر کافی مدتوں سے شروع سے تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے منڈی بہت ہی سلیکٹ کیوں کیا، حالانکہ میں تو جہلم کا تھا نا جی، تو اصولی طور پر تو جہلم یا جہلم شہر میں مجھے آنا چاہیے تھا، بالکل، اگر پریکٹس بھی کرنی تھی۔ بہت سارے میرے دوستوں کا خیال تھا کہ ہم مل کے ایک پولی کلینک بہت ڈاکٹروں کا ایک اسپتال بنائیں اور وہاں لاہور میں یہ کام شروع کریں، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ یہ 22 گاؤں جو ہیں ہمارے، جس میں میرا اپنا گاؤں بھی شامل ہے، دارا پور یونین کونسل دارا پور یوس میں شامل تھا، تو یہ جو علاقہ ہے اس میں پہلا ڈاکٹر تھا۔ تو اس حساب سے میرے دل میں تھا کہ میں ڈاکٹر اللہ نے مجھے بنا دیا ہے تو اس 22 دیسوں کا بھی مجھ پر حق ہے۔ تو اس لیے میں نے منڈی بہودین اس لیے سلیکٹ کیا کہ دریا کے مغرب کی طرف یہ 22 دیس علاقہ ہے اور مشرق کی طرف نیئرسٹ ٹاؤن فرام اوور ایریا واز منڈی بہودین۔ اچھا، منڈی بہودین میں نے کہا میں اگر کروں گا تو میرے اس علاقے کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نالے بنات کانٹ رستے بھی خراب اس زمانے تھے۔ یہ میں 63 کی بات کر رہا ہوں، 63 کافی اب تو پانی پلوں کے نیچے گزر گیا ہے، پل بن بھی گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو جہلم تھا ہمارے علاقے سے وہ 35 میل دور تھا، اور جو منڈی بہودین تھی وہ تقریباً 10-12 میل تھے۔ تو نیئرسٹ ٹاؤن یہ تھا، ایک وجہ تو یہ تھی۔ اور پھر میں نے اس جب پریکٹس شروع کی تو ایک جمعے کا دن میں نے فری رکھا ہوا تھا کہ کلینک پر میں نہیں کام کرتا تھا، میرے ڈسپینسر کام کرتے تھے، اور موٹر سائیکل میں کشتی میں رکھ کے دریا پار کرتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ ہیڈ رسول جو ہے یہ بیراج واج نہیں بنا، یہ بعد کی بات ہے۔ اچھا، اور ادھر آ کے ہم نے 3-4 سینٹر بنائے ہوئے تھے جہاں لوگ اپنے مریض لے آتے تھے اور کوئی چارپائیوں پر اٹھا کے، اور میں جا کے ان کو دیکھتا تھا، اور اس دن میں کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ اچھا، یہ تو وہاں تھی۔ اور پھر میں نے وہاں اس ایریے میں کسان کونسل بنائی۔ اب آپ نے سیاست کیسے کی تو پھر یہ تو سننا پڑے گا۔ اچھا، کسان کونسل اس وقت پیپل پارٹی تھی نہیں، پیپل پارٹی تو 67-8 میں جا کے بنی نا، یہ 64 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور وہاں 2-2 4-4 ہر گاؤں سے بندے لے کے میں نے اس کا ایک فورم بنایا جس کا نام کسان کونسل رکھا، اور وہ جو صوبیدار میجر یا فوجی ریٹائرڈ ہمارا سارا علاقے فوجیوں کا، تو اس فورم سے میں نے کوشش کی کہ ہم اپنی جو مطالبات ہیں یا لوکل ڈیولپمنٹ کے مسئلے جو ہیں وہ اوپر ہائر اپ سے جا کے ملیں گے، کیونکہ ہمارے جو لیڈر تھے وہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں تھے۔ اور اس طرح کر کے وہ شروع ہوا۔ پھر جب بھٹو صاحب نے پارٹی لانچ کی
اور پیپلز پارٹی میں پھر میں شامل ہو گیا, مجھے اچھے لگتے تھے, اور ان کا منشور بھی جو تھا ویلفیئر لوگوں کے لیے تھا, لہٰذا اس طرح میرا انٹری ہوئی. آپ وفاقی وزیر بھی رہے, لیکن آپ بھٹو صاحب کے قریب کیسے آئے؟ دیکھیں یہ ان کی مہربانی کا ہے, اللہ کی مہربانی میں کہوں گا, میری کوئی بہادری تو نہیں ہے, میں تو بڑا جونیئر بندہ تھا. لیکن بھٹو صاحب بڑے زیرک انسان تھے. حالانکہ میری تو کچھ کھٹ پٹ بھی رہی ایسی, لیکن اس بندے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مردم شناس انسان تھے, اور بھی بہت ساری خوبیوں کے علاوہ. میں آپ کو بتاؤں کیسے آگے ہمارے ضلع میں اس وقت ان جاگیرداروں کے خلاف کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا, اور بھٹو صاحب ان جاگیرداروں کے پاس بھی گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو ایسے ہی ٹانگے والوں کی پارٹی ہے, تو ہم تو ازلی شروع سے مسلم لیگی ہیں, یعنی انہوں نے ایک قسم کا ان کو ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس پاس کیے. تو پھر بھٹو صاحب نے مجھے حکم دیا, اور وہ کافی لمبی سٹوری پھر آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں نے بتیرا کہا کہ میں اب ڈاکٹری کون کرے گا, اور میں سپورٹ بھی کروں گا, کسان کونسل والوں کا بھی جو میرا اثر ہے وہ بھی آپ استعمال کریں, میں ٹرانسپورٹ دوں گا. لیکن انہوں نے پھر حکم دیا کہ نہیں تم نے ٹکٹ لینا ہے. تو پھر میں نے ان کے حکم کے مطابق وہاں ایک ڈاکٹر اور رکھے میرے دوست, تو انہوں نے وہ سنبھالا, اور اس کے بعد میں ادھر آ گیا. اس وقت جیل سے کوئی ٹکٹ لینے کو تیار ہی نہیں تھا. بات یہ ہے آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ نے اس کی سزا بھی کاٹی, کہ آپ نے 5 سال سزا بھی کاٹی. وہ بات کی بات ہے. اس وقت جو میں لیا, میں بلکہ وہ امپاسبل تھا. ہمارے مخالف جو تھے وہ ایک قسم کے مذاق کرتے تھے کہ یہ کون سا ہم سے تو راجہ غضنفر آ رہا ہے, اتنا قائد اعظم کا ساتھی, اور یہ بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں, تو ڈاکٹر غلام حسین کیا چیز ہے. مطلب ایک قسم کا مجھے کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی. بہرحال اس وقت الیکشن کمپین شروع ہوا, تو 2 مہینے ہم نے الیکشن کمپین, اور لوگوں نے شکر کیا کہ ہمارے طبقے سے کوئی بندہ سامنے آیا, اور کوئی تعلیمی لحاظ سے بھی میں تھا, ویسے بھی آگے تھے ایز اے ڈاکٹر, تو وسائل بھی بن گئے. تو یہ ایک یونیک قسم کی کمبینیشن بن گئی کہ میرے پاس تعلیم بھی ہے, تھوڑا سا جذبہ بھی ہے, اور پیسے بھی ہیں, اور انیشیٹو ڈرائیو بھی ہے, اور تھوڑی اللہ نے جرت بھی دی ہوئی ہے. یہ ساری کمبینیشن لوگوں کو بہت پسند آئی, اور ویسے بھی اس وقت بھٹو صاحب کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے. تو اس فورم سے مجھے لوگوں کی مزید پذیرائی ملی, جیلم والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, مزید خوشحالی دے. لیکن انہوں نے مجھے اور جب الیکشن ہوا تو تھمپنگ میجارٹی سے میں ان سے جیتا. آپ نے 100% رزلٹ دیا اس مطلب اچھا, اور نہ صرف میں جیتا بلکہ ساری سیٹیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی جیلم میں سے ملی. اور بھٹو صاحب نے یہاں آ کے تقریر فرمائی تھی, انہوں نے کہا کہ میری بھی تعریف کر کے انہوں نے کہا کہ جیلم میرا دوسرا لاڈ کرنا. یہاں تک بہت بات پہنچی. اور اس کمپین میں 2 مہینے کمپین کے بعد وہاں فلڈ آ گیا ایسٹ پاکستان میں, 2 مہینے اور ایکسٹینڈ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے ایک دن جو ہوتا ہے الیکشن کا بڑا قیمتی بڑا خرچے والا ہوتا ہے سارا. لیکن اللہ نے یہ کیا کہ پھر ہم ہر کونے کونجے میں گئے اور لوگوں کو ساتھ کیا, لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور الیکشن ریزلٹ اس کا سامنا تھا. جب میں یہ کامیاب ہوا تو بھٹو واز سو ہیپی کہ انہوں نے مجھے ٹیلی گرام دی, ویل ڈن ڈاک, کانگریچولیشنس. تو یہ میری خاص. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ہمیشہ انہوں نے ایڈوائزر ٹو گورنر لگایا. خر صاحب نے کے ساتھ میں نے کام کیا. خر صاحب نے مجھے بہت ان کی بھی حمایت ملی. اور پھر اس زمانے میں ڈپٹی سیکرٹری پنجاب بھی بن گیا. خر صاحب سیکرٹری پنجاب تھے, جنرل سیکرٹری پنجاب تھے, میں ان کا ڈپٹی ہو گیا. ادھر ایڈوائزر ٹو گورنر, وہ بھی میرا دفتر بھی ادھر تھا. تو اس طرح کر کے ان سے بھی میں نے سیکھی پالیٹکس, اور ایڈمنسٹریشن میں بھی ہمارا اختیار آ گیا. اور اللہ کی مہربانی سے جو ٹاسک مجھے ملے اس کے رزلٹ آئے اور پازیٹیو آئے. اور اسی دوران میں نے جو آپ کو بتایا اسکول ہم نے کتنے بنائے, کالج بنایا, اسپتال بنائے وغیرہ وغیرہ. سو وہ دور ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ میں جب ایم این اے بنا تو اس وقت تو تھوڑا میری بھی اسٹینڈنگ آ گئی تھی, اور پھر سیکرٹری جنرل بھٹو صاحب نے مجھے بنا دیا, تو پھر میری اور پوزیشن بن گئی. تو اس پوزیشن میں کہ بھٹو صاحب جیسے عظیم لیڈر کے ساتھ آپ فیڈرل منسٹر سیکرٹری جنرل ہیں, یہ پوزیشن اتنی سی یونیک تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمی اور اللہ کی مہربانی کے علاوہ میرا کوئی میرٹ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ ٹائم میں پھر تھوڑا آیا. پھر جب تھوڑا ٹائم آیا اور بھٹو صاحب کے اور ہماری کیبنٹ کو سب کو قید کر دیا, پھر بھی انہوں نے ہم پر بڑے چارے لگائے کہ یہ ہمیں ون اوور کر سکے, نہیں کر سکے. پھر 5 سال یہ جیل اور 7 سال جلا وطنی بھی ہمیں نصیب ہوئی.
تو یہ لمبی سٹوری ہے، لیکن بہر صورت خدا کی مہربانی سے ہم نے حق کا ساتھ دیا اور پارٹی کے ساتھ بھی لائل رہے، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی لائل رہے، عوام کے ساتھ بھی لائل رہے اور بقاؤ مال ثابت نہیں. اچھا ایک وقت تھا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا بھٹو صاحب کو اور بھٹو صاحب نے اس کو پھاڑ کے آپ کو، اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا سوال ہے. ایک دور آیا تھا جب کھر صاحب کو کے خلاف ایک سازش ہوئی کہ اور لوگوں نے کہا کہ ان کا جلسے جو ہوتے ہیں اس میں کھر صاحب کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں، بھٹو صاحب کے زیادہ. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کے احکامات ہم تک آتے تھے اس کی ایکسیکیوشن شاید اور کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنا کھر صاحب کرتے تھے، اور ایڈمنسٹریشن پر پورا کنٹرول تھا. یہ میں مانتا ہوں کہ لائٹ بھٹو ہی تھے بٹ ریفلیکٹڈ لائٹ کھر بھی تھے، جو ان کو حکم ملتا تھا. اور اس میں ایک صفت تھی کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی غلط کام ہو گیا تو کہیں کہ اوپر سے حکم آیا ہے، کیونکہ بعد میں ایسے ہوتا رہا، لیکن وہ سارا کچھ جو غلط بھی ہو جاتا تھا کہ میں نے کیا. وہ لیڈرشپ کو بچاتے تھے اور خود کو مطلب کہہ دیتے تھے کہ اس اگر غلطی کوئی ہوئی ہے تو یہ میری ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اوپر سے حکم آیا ہے. دوسرے لوگوں نے پھر بعد میں ایسے کیا کہ جو خود بھی غلطی بلنڈر کرتے ہیں وہ بھی کہیں کہ اتوں حکم سی. سو ایک اس میں یہ میں نے دیکھی. ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، ہی واز ویری لائل ٹو مسٹر بھٹو. اور انفارچونیٹلی یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کو اتارنے والا اور دوسرے بنانے والا، یہ بعد میں ہمیں کافی اس کی نقصان بھی ہوا. بلکہ بھٹو صاحب کو میں جا کے بڑی عاجزانہ عرض بھی کی کہ یہ نہ کرے، اس سے گڑبڑ ہوگی. میں نے مثال بھی دی کہ ایوب خان کے دور میں جو امیر محمد خان تھے، ملک امیر محمد خان، وہ بڑے کامیاب ایڈمنسٹریٹر تھے کیونکہ وہ خود نہ ہیری پھیری کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے. ان کا ایک دہشت بھی تھی اور روب تھا. اور دوسرا جو جنرل اعظم تھے ایسٹ پاکستان میں، وہ بھی بڑے پاپولر ہوئے، انہوں نے بڑے ادھر کام کیے. جو ان کو دونوں کو اتار دیا گیا. پتہ نہیں وہ کان پڑنے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا. اصل میں جو ٹاپ پر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ یہ شاید مجھے ریپلیس کرنے آئے ہیں. حالانکہ میں الفیہ کہتا ہوں کہ کھر صاحب کا ایسے کوئی عزائم نہیں تھے کہ وہ بھٹو صاحب کو ریپلیس کرنے گئے ہیں یا کر سکتے ہیں. کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کا انٹرسٹ صرف پنجاب تھا اور پنجاب میں اس سے بہتر کوئی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں تھا. تو اس لیے میں جا کے کہا کہ آپ اگر ایسے کریں کہ تو ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ملک امیر محمد خان صاحب جو تھے مرحوم، ان کو اتارنے کے بعد پنجاب پھر ہاتھ سے نکل گیا تھا. بنگلہ دیش میں جنرل صاحب کو اتارنے کے بعد جنرل اعظم کو اس کا بھی یہی اشر ہوا تھا. تو وی آر ڈوئنگ دی سیم اور اس کے رزلٹ بھی ویسے ہوں گے اور ایسے ہوئے. پھر اس کے بعد ڈکلائن آئی. اب صادق قریشی جیسوں کو چیف منسٹر بنا دیں اور بھٹو صاحب کو نظر انداز کریں تو یہ بات نصیبی تھی نا. 1981 میں آپ نے جبری جلا وطنی بھی کاٹی، شام میں قیام کیا. جلا وطنی کے دوران آپ نے دنیا بھر کے مختلف ممالک کا دورہ بھی کیا اور مقامی میڈیا سے رابطے میں رہے اور جلوسوں کے علاوہ بھوک ہڑتال کی، جمہوریت کی بحالی کے لیے بہترین وکیل کا کردار بھی ادا کیا. لیکن اس کے باوجود 1988 میں آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تو ان سے پوچھنی چاہیے تھی جنہوں نے نہیں دیا. میری طرف سے تو میں نے پوری وفا نبھائی. اور میں آپ کو بتاؤں 1985 تک میں سیکرٹری جنرل تھا اور اس دوران میرا فرض بنتا تھا کہ میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے کام کروں. میں بیرون ملک بھی جناب پہلے تو 1 سال ہم اسٹینڈرڈ رہے اور دمشق میں، ہمارے پاس نہ پاسپورٹ نہ کچھ، لیکن UN کو میں نے پہلے سارے ملکوں نے، یورپ والوں نے انکار کر دیا کہ بیکاز یور ریلیز فرام پریزن ہیز بین تھرو دی ایکٹ آف ٹیررزم وی کانٹ ایکسیپٹ. اسی بڑا رولا پایا کہ اسی خود آئی جائے کو یہاں لکھیا دکھایا کہ اسی نہیں سی آنا چاہتے. اے سپرنٹینڈنٹ دی مورم دیکھو انہوں نے تکے نال کڑیاں چلا کے سانوں بھیجے. نو بڈی لسن ٹو اس. پھر میں UNO کو میں نے اپلائی کیا، انہوں نے ٹیم بھیجی اور انہوں نے 6 مہینے لگا کے ہماری ساری ویریفیکیشن کی اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ انوسینٹ ہیں، پرزنر آف کانشیس ہے. پھر انہوں نے ہمیں پاسپورٹ دیے، انہوں نے یہ سیٹلمنٹ کی اور میری سیٹلمنٹ سویڈن میں کی. میں نے بلکہ اعتراض بھی کیا کہ مجھے کسی انگریزی جاننے والے ملک میں بھیجو، میں ڈاکٹر ان کو کام کروں. سویڈش تو ایک لفظ مجھے نہیں آتا، آپ کدھر بھیج رہے ہیں. تو مسٹر فیلڈ مین اس ٹیم کا انچارج تھا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ خوش رکھے. اس نے کہا ڈاکٹر وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ کتنا تم نے سفر کیا ہے اور تم نے کھری سچی سیاست کے تم حامی ہو. تم ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے ہو ملک کو بنانا، ویلفیئر اسٹیٹ وہاں نہیں بنی اور وی وانٹ ٹو ریوارڈ یو ود دا بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹ آف دی ورلڈ. سویڈن از دی بیسٹ اینڈ دیٹ از یور سیکنڈ ہوم. اور انگریزی سب کو آتی ہے، اس نے یہ کہا. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ میں لکی ہوں. اس سے اچھا ملک میں سمجھتا ہوں عدل، انصاف اور خوشحالی
اور ایڈوانس اور 90 لاکھ ان کی آبادی ہے اور دنیا کی بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے کیونکہ وہاں سسٹم عدل کا ہے نا, وہاں جدل اسی لیے نہیں ہے. سو بہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے مجھے اچھا ملک ملا اور میں وہاں گرمیوں میں چلا جاتا ہوں, بچوں کو مل آتا ہوں اور ان دوستوں سے بھی اور بات کرتا ہوں. میں اس دوران ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے سلسلے میں بہت سارے شہروں میں, سارے یورپ میں گیا, امریکہ میں گیا, کینیڈا میں گیا اور بلکہ ضیاء الحق جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے بھٹو صاحب کے قتل کے بعد پہلی دفعہ, تو میں نے اس کو جا کے کاؤنٹر کیا تھا, میں نے لیڈ کیے وہ جلوس اور جلسے اور پریس کانفرنسیں اور ٹی وی وغیرہ, اور کیونکہ ہمارے پاس اس وقت تو نہ وسائل تھے لیکن لوگوں نے بڑا ساتھ دیا, ہیومن رائٹس والے ہمارے ساتھ چل پڑے. کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں 500-700 ہزار بندے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے. 500-700 ہزار وہاں یورپ میں اکٹھے کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور بڑے زبردست ہم نے ان کو خجل کیا کیونکہ یہ قاتل تھا. اور ان کو بھی پریس میں بھی کہا کہ تم بڑی ڈیموکریسی کرتے ہو اور ادھر یہ قاتل کو ریڈ کارپٹ بچھا کے دیتے ہو, اور یہ ڈیموکریسی, دس از ہپوکریسی ناٹ ڈیموکریسی. آپ 2 دفعہ وفاقی وزیر بھی رہے اور کوئی ایسا کام, آپ نے بہت سارے ضلع میں کام کرے, کوئی ایسا کام جیسے یاد کر کے آج بھی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو؟ یار میں نے جو کچھ کیا میرا ضمیر مطمئن ہے. میں ایون جیل میں جب تھا 4-5 سال جیل, اور میرے پر مقدمہ پتہ کیا, میرے پاس انہوں نے اپروچ کیے کہ تم ہمارے ساتھ ضیاء الحق کے ٹائم میں ہمارا ساتھ دو, ہم تمہیں سینئر منسٹر بناتے ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ جناب تم چھٹی شک پڑھو نا آئین کی, تم تو سارے پھانسی لگنے کے قابل, مجھے بھی لگوانا ہے. اور جب مجھے سے جواب ہوا تو پھر میں مجھ پر انہوں نے لیاقت باغ فائرنگ کیس بنایا کہ ڈاکٹر غلام حسین نے 9 بندے مارے. میں ساری عمر ٹیکے لا لگی جب گیا ان پڑھ کے اندر ڈاکٹر, نہ ٹرائل نہ کنوکشن. یہ تو اس کا عدل تھا نا جو مومن بنا پھرتا ہے لوگوں کے دلوں میں. سو اس اتنا میں سمجھتا ہوں کنک کرک اور مکار اور منافق شاید ہی کوئی پیدا ہو. اس یار ساری دنیا کے ساتھ بٹو برا ہوگا, اس کے ساتھ بھی تھوڑا تھا کہ 8ویں درجے پر اٹھا کے تمہیں بنا رہا ہے اور تم اس کو پھانسی لگا رہے. کچھ شرم, کچھ حیا, کچھ غیرت تمہیں چاہیے. حاکم علی زرداری صاحب آپ کے ایک اچھے دوست بھی تھے, آپ ان کے ساتھ وہ MNA بھی رہے. زرداری صاحب نے 5 سال صدارت بھی سنبھالی, آپ کو کوئی کسی عہدے کی پیشکش نہیں کی گئی؟ جو حاکم علی زرداری صاحب تھے نا وہ میرے ساتھ MNA رہے, میری اچھی واقفیت تھی ان کی. بلکہ یہ جو تھے نا اپنے کرنل حبیب MNA پنڈی والے, ان کے بیٹے کی آصف علی زرداری صاحب کی جو بہن کے ساتھ شادی ہوئی, تو وہ میرے دوست تھے. یعنی پنڈی ہم تو ایک علاقے تھے, ایک ڈویژن کے تھے نا, جیلم تو پنڈی میں تو بڑا پرانا تعلق تھا. لہٰذا ان کی وجہ سے یہ بھی میرے دوستی میں رہے اور سلام دعا تھی. اور مجھے آفرز بھی آئی کہ تیرا بھتیجا ہے پریزیڈنٹ, تو ادھر سے رہتے ہاتھ رکھتے یہ اسی وہ. اصل وچ میں پہلے کیا جی میں آج کل بیمار ہاں, زیر علاج نہیں. پھر میں ایک بار پھر آیا تو میں کہ یار وہ میری سوچ میں بڑا فرق ہے, میں کام کر سکتا. اور میں سمجھدا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کو میں ادھر نال ہوندا تو خور 2 بچھر کوئی اور لگ جاتا. لیکن قیامت تک جڑیاں پھر مینوں جڑیاں سلواتاں بھیجیاں جانیاں وہ بھی مینوں اللہ تعالیٰ نے بتایا. لہٰذا یہ جڑا نا انہاں دی سیاست جڑی ہے یہ ساری کاز اور کنٹری واسطے نہیں, کاز اور کنٹری کے لیے بجائے یہ کمیشن اورینٹیڈ ہیں, کل والے بھی آج والے بھی. اچھا, اس پچھلے 5 سالہ دور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 5 سالہ دور گزارا ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب دیکھا جائے تو اب ضلع میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں اس طرح جس طرح کہ آپ کے دور میں تھی, جس طرح آپ نے اس کو پروان چڑھایا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یار جب پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو, جس نے تھمبنگ میجارٹی سے 70 میں ساری سیٹیں لیں, 77 میں ساری سیٹیں لیں, اور سارے یورپ میں جا کے دورے کر کے بی بی کو بھی دورے کرائے, اور جنرل ضیاء الحق کی مخالفت, جب میرے بچے جہاں اسٹینڈرڈ تھے, سویڈن والوں نے ان کے ویزے ٹکٹیں ہر چیز بھیجی ہوئی تھی, یا میرے گھر کے سامنے انہوں نے چوکی بنائی ہوئی تھی کہ اس کو خاموش کرو, وہ ہمارے خلاف وہاں بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں پریس کانفرنس, جب تک وہ چپ نہیں کرے گا تم نہیں جا سکتے. سمجھ گئے؟ وہ ساری مصیبت بھی میں نے کہا پرواہ نہیں ہے, میں ملک کی کاز کے لیے اپنی فیملی کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. اور اس کے بعد یا تو میرے پاس ووٹ نہ ہو, 5 سال جیل, 7 سال جلا وطنی میں نے کاٹی, اور جب میں واپس آتا ہوں اتنا بڑا جلوس تو جیلوں نے پہلے دیکھا نہیں, تو جو میرا ہوا تھا آپ نہیں چھوٹے تھے. اور دوسرے دن مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرا ٹکٹ جو ہے وہ ایسے مہربان کو دے دیا ہے کہ جو پیپل پارٹی کا بھی نہیں, اور جو مسلم لیگی ہے جو 8 الیکشن لڑا ایک بھی نہیں جیتا, جو مجلس شورا ضیاء کی میں رہا ہے. یار خدا کا خوف,
सेक्रेटरी जनरल अपने घर में, या मेरे वोट ना हो, या मेरी कुर्बानी ना हो, या मेरी कोई, ये भी कोई तरीका है? फिर मेरी पार्टी ने कहा टिकट और नो टिकट, वी आर विद यू, असी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, 80,000 वोट ले, टिकट होल्डर नहीं जमानत हुई। फिर उस तो बाद बीबी की फिर मैंने बात मान ली, 90 का इलेक्शन में हमारी सुलह होगी, दोस्तों ने बीच में डाल दी, और उसके बाद बीबी ने कहा कि मेरी कमिटमेंट है, आप तो उधर भी दूसरी सीट पर भी हो सकते हैं, ये सीट शहर वाली इनको दे दे। तो मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मुझसे ब्लंडर हुआ, सच्ची बात है। वो मैं अब जो चले गए हैं दुनिया से, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पार्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया, वर्कर सारे जो है वो उनको विक्टिमाइज किया गया, नए नए वर्कर आ गए, पुलिस टाउट, ये वो जिस तरह की कन्वेंशन सियासत आगे चल रही थी, वही शुरू हो गया। और उसके बाद जो जेन्युइन लोग थे उनको हटा दिया गया, तो जाली लोग तो नाकाम हो गए। यहाँ तक कि जिस सूबे पंजाब में हम 86 सीटें लेते थे, वहाँ इनको 17 मिली। अच्छा, एक दफ़ा बीबी साहबा को मैं बल्कि उन्होंने खुद बुलाया, तो बड़े अच्छे मूड में थी, जब हमारी सुलह होगी 90 के पहले, तो बीबी कहने लगी कि नहीं वो गलतफहमियाँ होगी, ये हो गया वो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि आप भुट्टो साहब के साथ रहे हैं, आप ये बचाएं कि उस दौर में और इस दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं। तो मैंने बीबी जी को कहा, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, बड़ी जुल्म का शिकार हुई हैं, तो मैंने कहा बीबी इस टॉपिक को रहने दें, फिर कोई मुझसे सच्ची बात निकल जाएगी तो फिर नाराज़गी हो जाएगी, तो आप रहने दो। नहीं, आई वांट टू नो द फैक्ट। उन्होंने बड़ी एंथुसियास्टिकल। मैंने कहा फिर बीबी, एक फ़र्क तो ये है कि भुट्टो साहब के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते थे, कम वक्त में जो मर्जी सजा मिले, हमने बात उनको सच्ची करनी है, आपके सामने सच नहीं बोल सकते। और एक दफ़ा उनको मैंने कहा था कि ये अपने वज़ीरों को समझाओ, ये नौकरियां बेच रहे हैं, कल आपने पब्लिक में जाना है। और पता है इनके जो हैं तबला नवाज, इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर साहब तुसी पुरानियां गल्लां करदे हो, हुण ज़माना बदल गया है, नवाज शरीफ एंड कंपनी ही हैज़ गॉट टन्स ऑफ मनी, साढ़े असी पैसे ना लवांगे, सीटां कित्थों लवांगे? सुनो, सीटां ना लोगे। अच्छा, फिर अगला इलेक्शन होया तो 86 तो जिले 16 सीटां मिलियां ना, मैं क्या सरमाया जिहड़ा है सियासतदान दा क्रेडिबिलिटी हुंदी है, तुसीं बाज़ारों लै लोगे पैसे नाल क्रेडिबिलिटी। अच्छा, वंस यू लूज क्रेडिबिलिटी यू लूज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। अच्छा, पैसों की बात से बात याद आएगी, आपने गवर्नर साहब के साथ भी काफ़ी अर्सा काम किया, लेकिन सैलरी नहीं ली, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि मैं उस सैलरी से कई ज़्यादा एज ए डॉक्टर कमाता था, और मैं ये जानना चाहता था कि मैं सियासत में पैसे कमाने नहीं आया, मैं इज़्ज़त कमाने और लोगों की खिदमत करने आया हूँ। और जाके लिखा हुआ है, रिकॉर्ड पर है, नहीं ली मैंने, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ लूँगा जेलम के लिए लूँगा, और मैंने मैक्सिमम जेलम को लिया। और उस ज़माने में मेरा जेलम जो है वो पहले 2-4 टॉप वाले ज़िलों में आता था, और उसके बाद आज जो आपका जेलम नज़र आ रहा है, ये उस वक्त की पनीरी है जिसका फल आज आप खा रहे हैं। जिस तरह भुट्टो साहब का एटम बम का और चाइना दोस्ती का खा रहे हैं ना, और सारा उसकी जो क्रेडिबिलिटी आज तक कैश हो रही है, इसी तरह इस जेलम में भी हमने काम किया। और दरख्त कोई लांदा है, फल जेड़ा मर्जी खा रहा है। अच्छा सर, दूसरा ये आपसे पूछा, जो इस वक्त जो जेलम की सियासी सूरत हाल है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? पूरे मुल्क में उसी जेलम का भी उसमें से वो एक पूरे स्ट्रक्चर चल रहा है। इसमें मुझे लैक ऑफ सर्विस टू काज एंड कंट्री है, और लस्ट ऑफ मनी की मर्ज बहुत फैली हुई है, और बाकी इस विजन इनका बिल्कुल कमज़ोर है, इनके नाक के आगे इनको कुछ नज़र ही नहीं आता। और बाकी ये इक़्तिसादी गुलाम दिन ब दिन और बढ़ रही गुलामी, और अल्टीमेटली असी सारा मुल्क जो है ये चला रहे हैं कर्ज़े पर, और लू कर्ज़े में फंसा हुआ है, और फिर हमारी इसीलिए बार कोई इज़्ज़त भी नहीं है, बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आपके गांव में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आपने तालीम हासिल की। चक्री स्कूल में फर्स्ट आया, फिर मुझे दाखिला लाहौर मिल गया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया मेरिट पर, और फिर केई में चला गया, 5 साल मुझे स्कॉलरशिप वहाँ मिला। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो था, क्योंकि मैं मेहनत करता था। मैंने तुम्हें बताया ना कि खुदा पर भरोसा, माँ बाप की दुआएं, उनकी कोशिशें, और उसके बाद जो मेरे ज़ुम्मे काम आया था, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी ऑनेस्टी, मैंने अपनी एनर्जी उसमें पुट इन की, उसके रिजल्ट भी आए। हमारी जेलम के अवाम के लिए कोई मैसेज? जेलम बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सारे, लेकिन सियासी तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि कुछ अपना वोट देते वक्त ये सोचा करें
کہ کیا یہ ووٹ کے حقدار ہیں کہ حکمرانی کے حقدار ہیں، اور اس معیار پر پرتھا کریں کہ امام حسین نے علیہ السلام نے کیوں یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میرے جے بندہ تیرے جے بندے نو ووٹ نہیں دے سکتا. اس واسطے اپنے ضمیر سے پوچھا کرے، اور ضمیر خدا ہے. جب دیکھیں نا، میں آج بھی بتا رہا تھا کہ جب اللہ نے وہ پھونک ماری تو اندر وہ آج ضمیر ہے نا، وہ آواز ہے اندر اللہ کی، اور جب آپ اچھا کام کرتے ہیں نا اندر سے شاباش ملتی ہے، ویل ڈن. اور جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو برا کام کرتے ہیں نا، فٹے منہ بھی اندر ہوندی ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز سن لیا کرو ووٹ تو دین تو پہلو. اور میرا پنجابی شعر بھی ہے کہ نہ جھوٹ دے جالے بنیا کرو، ضمیر دی گل بھی سنیا کرو. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. تھینک یو. ہم امید کرتے ہیں کہ باقی پروگراموں کی طرح آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان شیخ عتیق الرحمان کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.